بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: الذین ينفقون اموالهم، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، ثم لا یتبعون ما، پھر وہ اس کے پیچھے، اس چیز کے پیچھے، ما انفقوا، جو انہوں نے خرچ کی ہے، منا ولا اذى، نہ تکلیف لاتے، احسان لاتے ہیں اور نہ ہی تکلیف، لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے ہاں، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ خوف ہوگا ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ قول معروف، اور بہتر بھلی بات کر دینا، ومغفرۃ، اور خیر کی بات کرنا، من صدقۃ یتبع اذی، اس صدقے سے زیادہ بہتر ہے جس کے بعد تکلیف ہو۔ واللہ غنی حلیم، اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہیں، تحمل والے ہیں۔ تو بھائی پیچھے لی جو آیت تھی اس کے اندر صدقہ کی اللہ تعالیٰ نے فضیلت بیان فرمائی تھی، اور اس کی ایک حصی مثال بیان فرمائی تھی کہ جیسے ایک دانہ، اس سے پھر جو ہے وہ 7 بالیاں، ہر جو ہے وہ ستے کے اندر، ہر بالی کے اندر 100 دانے ہوں، تو ایک دانے سے اللہ تعالیٰ 700 دانے عطا فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی ایک چیز اللہ کے راستے کے اندر دیں گے تو اس کا ثواب 700 گنا تک عطا فرما دیا جائے گا۔ اس دونوں آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے صدقے کی بقا کی شرائط کو بیان کیا ہے۔ جیسے نماز ہے نا، نماز کے ایک ہے شرائط صحت، کہ نماز کے صحیح ہونے کے لیے شرطیں ہیں، جیسے آدمی کا بدن پاک ہو، وضو کیا ہوا ہو، بغیر وضو کے نماز ہی صحیح نہیں ہوگی، بغیر طہارت کے نماز ہی صحیح نہیں ہوگی۔ اور دوسری ہے نماز کی شرائط میں سے کہ بقائے صحت، کہ اس کی نماز جو ہے وہ صحیح ہونا باقی بھی رہے، یعنی شرائط بقا جس کو کہہ لیں۔ اس کے اندر یہ ہے کہ جب آپ نے نماز شروع کی ہے، کسی سے بول نہیں سکتے، ٹھیک ہے نا جی، کھا پی نہیں سکتے۔ اگر آپ نے 4 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں، چوتھی رکعت کے اندر جا کر سلام سے پہلے بھی کچھ کھا پی لیا یا کسی سے باتیں کر لی تو نماز کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح صدقے کی بھی شرائط صحت بھی ہیں اور شرائط بقا بھی ہیں۔ شرائط صحت کیا ہے؟ اس کے صحیح ہونے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ صدقہ اخلاص کے ساتھ ہو، یعنی اللہ کو جو ہے وہ راضی کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اور کسی اور کے لیے نہ ہو۔ اور شرائط بقا کہ یہ صدقہ باقی اس وقت تک رہے گا جب 2 شرطیں اس کے اندر پائی جائیں گی۔ پہلی شرط یہ ہے کہ کسی کے اوپر، جس کے اوپر آپ نے صدقہ کیا اس کے اوپر احسان نہ جتلائیں، ٹھیک ہے نا جی۔ جس وقت بھی احسان جتلا دیا کہ بھئی آج تو میرے سامنے باتیں کرتا ہے، کل جو ہے ہم نے تمہارے گھر روٹیاں دی تھیں، آج جو ہے وہ تو ہمارے سامنے بولتا ہے، کل تک جو ہے تیرے باپ دادے کو ہم پالتے رہے ہیں، اس کا جو ہے یہ کیا ہے وہ کیا ہے، اگر 100 سال کے بعد بھی جا کر کسی کو احسان جتلا دیا، اس طرح کی باتیں کر دی، تو آپ کا وہ نیکی جو آج سے 100 سال پہلے کی تھی وہ اللہ تعالیٰ کیا کر دیں گے؟ ختم کر دیں گے۔ یہ بڑا حساس مسئلہ ہے بھائی، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ بات دل کے اوپر رکھ لیں کہ جس کے ساتھ نیکی کی ہے، جس کو صدقہ کیا ہے، جس کے ساتھ بھلائی کی ہے، کبھی اس کو احسان نہ جتلانا۔ جب آپ نے احسان جتلا دیا تو نیکی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اور دوسری شرط جو ہے وہ صدقے کے صحیح ہونے کے لیے یہ ہے کہ جس کے اوپر آپ نے صدقہ کیا ہے اس کو تکلیف بھی نہ دیں، ٹھیک ہے نا جی۔ آپ نے زبان سے یا ہاتھ کے ساتھ اس کو کوئی تکلیف دی تو آپ کے صدقے کا ثواب کیا ہو جائے گا؟ ضائع ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت کے اندر اس کا اجر اور ثواب بیان فرمایا کہ جو لوگ اپنے مالوں کو اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرتے ہیں، ثم لا یتبعون ما انفقوا، پھر خرچ کرنے کے بعد منا ولا اذى، احسان اور تکلیف نہیں دیتے، احسان نہیں جتلاتے اور تکلیف نہیں دیتے، ان کے لیے ان کے رب کے ہاں اجر ہے، یعنی خود اللہ تعالیٰ ان کو اجر دیں گے۔ اور ایک اجر کا تھوڑا سا اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ قیامت والے دن ان کے اوپر نہ خوف ہوگا نہ ان کو غم ہوگا۔ یہ آیت جو ہے وہ بڑی مشہور ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اللہ کے ولیوں کے اوپر نہ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو اسی طرح جو آدمی صدقہ کرتا ہے اور صحیح شرائط کے ساتھ صدقہ کرتا ہے، جس کے اوپر صدقہ کیا اس کو احسان نہیں جتلاتا، اس کو کوئی دکھ اور تکلیف نہیں پہنچاتا،
تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی ولایت کے مقام پر پہنچائیں گے اور اس کے اوپر خوف اور غم نہیں ہوگا۔ اور فرمایا قول معروف و مغفرۃ خیر، ایک آدمی آپ سے مانگنے کے لیے آیا ہے، آپ کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آدمی جو ہے وہ حقدار نہیں ہے، تو بجائے اس کے کہ دینے کے بعد ہم اس کو کہیں کہ بھی تو ہٹا کٹا ہے، تو کرتا کیوں نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی، اگر اس کو سمجھانا ہے تو دینے سے پہلے ہی سمجھائیں، ٹھیک ہے نا جی، کہ بھئی آپ صحت مند ہیں، آپ تندرست ہیں، آپ کے ہاتھ پاؤں ہیں، آپ کی جو ہے وہ آنکھیں ہیں، ٹھیک ہے جی، آپ چل سکتے ہیں، آپ کما سکتے ہیں، محنت کر کے کمائیں، یہ مانگنا کوئی اچھی چیز نہیں ہے، اور ویسے بھی بھیک مانگنا، سوال کرنا یہ بہت برا ہے، ٹھیک ہے نا جی، اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول اس کو پسند نہیں فرماتے۔ قیامت والے دن جو بھیک مانگنے والے ہیں، ان کے چہروں کے اوپر اور ان کے جو جسم کے اوپر گوشت نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا جی، اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ 3 باتوں کے اوپر میرے نبی نے فرمایا، میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ کبھی وہ غلط نہیں ہو سکتی، جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ وہ 3 باتیں کون سی ہیں؟ ایک بات یہ ہے کہ جو آدمی اللہ کے راستے کے اندر مال خرچ کرتا ہے، میں قسم کھا کر کہتا ہوں کبھی اس کا مال کم نہیں ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو آدمی لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، لوگوں سے مانگتا ہے، میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ کبھی اس کی غربت افلاس جب وہ ختم نہیں ہوگا، وہ اسی طرح مانگتا رہے گا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جو آدمی اللہ کی رضا کے لیے، جس نے آپ کے اوپر ظلم کیا ہے یا کوئی زیادتی کی ہے، اللہ کی رضا کے لیے اس کو معاف کر دیتا ہے، فرمایا میں قسم کھا کر کہتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کی عزت کو کم نہیں کریں گے بلکہ اور بڑھا دیں گے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اس لیے مانگنا جو ہے یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، اس کو سمجھائیں، ٹھیک ہے نا جی، کہ بھئی یہ آپ نہ کریں۔ لیکن اگر آپ نے دے دی ہے اس کو کوئی پیسے وغیرہ، تو پھر اس کے بعد جو ہے اس کو احسان جتلانا یا بعد کے اندر اس کی بے عزتی کرنا یا بعد کے اندر اس کو کہنا بھی تو ہٹا کٹا ہے، یہ ہے وہ ہے، یہ صحیح نہیں ہے، پہلے ہی دینے سے اس کو سمجھانا ہے۔ تو یہی فرمایا کہ قول معروف مغفرۃ خیر، کہ بھلی بات اور خیر کی بات کر دینا، یہ مغفرت بھلائی کی بات کر دینا یہ کیا ہے؟ بہتر ہے۔ بھئی معاف کرو، جیسے ہمارے ہاں یہ رواج بھی ہے، کوئی مانگنے والی یا مانگنے والا زیادہ زور لگا رہا ہو تو اس کو کہہ دیجیے جب تک کہ بھی آپ معاف کر دیں، تو یہ اچھا جملہ ہے، اسی طرح کہنا چاہیے بجائے اس کی بے عزتی کرنے کے۔ اور فرمایا کہ ایسے صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد کیا کی جائے؟ تکلیف دی جائے۔ جیسے پہلے آپ کو بتا دیا بھی آپ اس کو دینے کے بعد پھر اس کو سمجھانا شروع کر دیں، بے عزتی شروع کر دیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ واللہ غنی حلیم، آپ یہ نہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ آپ کے صدقے کے کوئی محتاج ہیں، آپ کے پیسے جو ہے وہ لینے کے محتاج نہیں، اللہ تعالیٰ تو غنی ہے، بے پرواہ ہیں، دو گے تو اپنا فائدہ ہے، نہیں دو گے تو اپنا نقصان ہے۔ حلیم بردبار ہے، تحمل والے۔ اگر کوئی آدمی صدقہ کرنے کے بعد احسان جتلاتا ہے، صدقہ کرنے کے بعد جس کے اوپر صدقہ کیا اس کو تکلیفیں دیتا ہے، اپنا جو ہے وہ خدا بنا پھرتا ہے، ٹھیک ہے نا جی، تو اس کے اوپر جو عذاب نہیں آ رہا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مصیبت نہیں آ رہی، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تحمل والے ہیں، ابھی نہ صحیح کبھی ضرور اس کی کیا ہوگی؟ پکڑ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور اخلاص